زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. آمين رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں ہے، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک متبرک مہینہ، جس کا ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر رات اور ہر جو ہے نا دن بڑے ہی متبرک اور معنی خیز ہیں. اللہ نے اس حیات ناقصہ کو بڑھا کر گزشتہ سال سے اس سال تک زندہ رکھا، صحت سے رکھا، خوش و خرم رکھا، مال کی فراوانی سے رکھا، محبتوں سے رکھا، اپنے حفظ و امان میں رکھا، اور پھر یہ مہینہ مجھے اور آپ کو ملا. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے واقف ہیں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ امت محمدیہ، امت مرحومہ یہ اٹھائی جائے، کھڑا کی جائے، اس میں سمجھ اور سوچ آ جائے، دنیا کی محبت اس کے سینے سے کم ہو جائے، آخرت کا خوف اس کے اندر آ جائے، جنت کی مٹھاس اس کے عمل میں پائی جائے. ایک کوشش ہوتی ہے، لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کہنے والا تو کہتا ہے، سننے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر میں کتنا عمل کر رہا ہوں، عمل پیرا ہوں. عمل ہی سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. عمل ہی سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو لہٰذا عمل اچھا کرنے کی ضرورت ہے. رمضان آیا چلا گیا، شوال آیا چلا گیا، پھر رمضان آنے کی اطلاع ملی، پھر خوشیاں منائی گئیں، پھر اب رمضان آ گیا الحمدللہ. یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میرے اور آپ کی حیات ناقصہ کو بڑھا کر یہ متبرک مہینہ دیا ہے تو کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے. اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت پکا سچا اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے. اللہ رب العزت نبی کا پکا سچا امتی بنانا چاہتا ہے. اللہ جہنم سے بچانا چاہتا ہے. اللہ جنت دینا چاہتا ہے. لیکن بندہ ہے کہ 11 مہینے تک اپنے اوپر شیطان کا بوجھ لاد کر زندگی گزار کر 11 مہینے تک شیطان کا ساتھ دے کر رہتا ہے. بھلے 1 مہینے میں اس سے کیا ہوگا؟ یہ 1 مہینہ کیا اس کی زندگی میں انقلاب بپا کرے گا؟ ہاں کرے گا.
صحابہ کی زندگی ایسے ہی تھی، لیکن جب رمضان کا مہینہ ان کے پاس آیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا، ایک محبتوں کا پیغام آ گیا، جنت کی خوشخبریاں ان کو ملنے لگی، جہنم کا خوف ان کے چہروں سے دیکھنے کو ملا۔ باضابطہ مسجدوں کو بھر بھر کر وہ نوافل وغیرہ پڑھنے کے عادی بن چکے تھے، لیکن آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ آج میں اور آپ رمضان کے مہینے میں آنے کے باوجود بھی پوری کی پوری سوچ اور فکر تجارت میں، کمانے میں، کھانے میں، ناچنے اور گانے میں، لڑنے اور لڑانے میں گزار دیتے ہیں۔ بھلا یہ رمضان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، پھر آپ کے لیے تو 11 مہینے کیا اور رمضان کا مہینہ کیا، دونوں برابر ہو گئے۔ رمضان تمام مہینوں کا سردار قرار دیا گیا۔ ہوتا کیا ہے اس مہینے میں، پہلے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس مہینے میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہم بندوں کے نام ایک بہترین پیغام میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے دیا، اور کہا کہ لوگوں، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، جیسے ہی مغرب کے بعد رمضان کا چاند نظر آیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ وعدہ کر رہا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں، ہم انسانوں کے سامنے وہ پیغام دل نشی رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اس سرزمین کے اوپر، ماحول کے اندر، اس دنیا کے اندر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہا میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ عظیم کارنامہ یہ ہے کہ سرکش شیاطین اور جنات کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وہ دروازے جہنم کے جو بند کر دیے گئے ہیں، شوال کا چاند نظر آنے تک اسے نہیں کھولا جاتا، اور جو جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں وہ شوال کا چاند نظر آنے تک پھر بند نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین بات اسی حدیث کے اندر واضح کر کے بتائی اور کہا کہ ایک فرشتہ پکارنے والا روز پکارتا ہے، اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں بتائی گئی کہ یہ وقت میں پکارنے والا ہے، وہ کبھی بھی کسی وقت بھی پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آ، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! فرشتے کو اللہ نے مقرر کر دیا اور ندا لگا رہا ہے فرشتہ، اے خیر کے طلبگار آ، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، اے شر کے طلبگار بچا لے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ یہ فرشتہ روز 30 دن تک آواز لگا رہا ہے۔ کیا میں نے کبھی اس آواز کی طرف لبیک کہا ہے؟ کیا میں نے کبھی اس بات کے اوپر لے کر کے اپنے دل کے اندر ڈر پیدا کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی جو ہے جنت کی خوشخبریوں کو ایک دوسرے کو سنانے کے لیے جذبہ پیدا کیا ہے؟ ماحول دیکھ لیجئے، فیملیوں کا ماحول دیکھ لیجئے، گھروں کا ماحول دیکھ لیجئے، ہمارے گھر میں کیا تبدیلی آئی رمضان آیا تو؟ وہی کھانا، وہی سونا، وہی مٹر کشیاں، وہی بچے فونوں میں، وہی گیم کھیلنے میں، وہی ٹی وی سیریل ہے، وہی باپ آ کر کے جھوٹا روب جتا کر کے اپنی اولاد اور بیوی کو ڈرانے میں۔ کیا تبدیلی کی رمضان کا مہینہ آیا؟ کیا لیا رمضان کے مہینے سے ہم نے؟ آؤ، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیا کیا دے کے جانے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع سے واپس آیا اور ام سنان انصاریہ عورت سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا، اے عورت، تو حج میں نظر نہیں آئی، کیا ہو گیا تجھے؟ کیا ہو گیا تجھے، تو حج میں نظر نہیں آئی؟ اس عورت نے کہا، کیا بتاؤں یا رسول اللہ، میرے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر میرا شوہر بیٹھا اور آپ کے ساتھ حج کے لیے چلا گیا، دوسرے اونٹ کو میں کھیتی کے لیے پانی پلانے میں رہ گئی۔ یہ رمضان کیا دیتا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہم نے آنکھوں سے کبھی اپنے آقا کو دیکھا نہیں، رسول اللہ کی صحبت اختیار کی نہیں، آپ کی پسینے کی خوشبو کو کبھی ہم نے لیا نہیں، کبھی آپ کے ماتھے کی جو ہے نا روشنی کو ہم نے سمجھا نہیں، کبھی آپ کے دندان مبارک کو ہم نے دیکھا نہیں، کبھی آپ کے جو ہے زلف بالوں کو ہم نے کبھی کس طریقے سے وہ اپنے کاندھوں پر لٹکتے تھے ہم نے دیکھا نہیں، کیسے نبی مسکراتے تھے ہم نے دیکھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی برکت سے بشارت دی اور کہا کہ آئندہ جب تو رمضان تیری زندگی میں آئے گا، اونٹ پکڑ
پکڑنا اور عمرے کے لیے تو رمضان میں چلے جانا. رمضان میں جو آدمی عورت عمرہ کرتا ہے کرتی ہے گویا یوں سمجھو کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. یہ رمضان یہ بشارت دے رہا ہے, یہ خوشخبری دے رہا ہے. لیکن آج یہاں رک کر کے ذرا کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آج ہمارے پاس حج اور عمرے کی اہمیت کیا رہ گئی ہے. اسلامی تفریح ہم نے بنا لیا. سود خور رمضان کے مہینے میں جا کر کے عمرہ کر کے آتا ہے اور وہاں سے فوٹو بھیجتا ہے کہ میں بھی عمرے میں ہوں, میں فلانے مقام پہ ہوں, میں آقا کے مقام پر ہوں, میں مدینے میں گیا تھا, میں کعبے میں گیا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے سیکھ کر کیا آیا تھا؟ یہاں سے تو جو حرام کی کمائی سے گیا تھا اور وہی حرام کی کمائی سے واپس آیا تھا, اور یہاں آنے کے بعد رمضان کے بعد پھر وہی دھندے کا چندہ, وہی سود لینا, وہی دینا, وہی لینڈ گرابرنگ, وہی قتل, وہی غنڈہ گردی. یہ تمام تر چیزیں کہاں لے کر کے جا رہی ہے؟ عزیزان محترم, رمضان ہمیں کیا دے رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ غور کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کی مناسبت سے بڑی بہترین بات کہی اور فرمایا کہ عام دنوں میں کوئی بندہ یا بندی قرآن پڑھتا ہے. اللہ اکبر. یہ مٹھاس نبی نے پیدا کی کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان قرآن سے چپک جائے, قرآن سے جڑ جائے, قرآن کے قریب ہو جائے, قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والا ہو جائے. میرے آقا نے درس دیا اور جذبہ دلایا اور کہا کہ تم عام دنوں میں قرآن پڑھتے ہو, الف لام میم کہتے ہو, یہ 3 حروف ہیں. اگر یہ تم عام دنوں میں رمضان سے پہلے یہ حروف ادا کرتے ہو تو 10 نیکیاں, 30 نیکیاں تمہارے کھاتے میں لکھی جاتی ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں تم الف لام میم کہتے ہو تو اللہ سے بڑھا کر 300 کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے رمضان مجھے اور آپ کو دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام دنوں میں ایک بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اسے 1 ہی روپے کا ثواب دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان کے مہینے میں تم 1 روپیہ اگر خرچ کرتے ہو, 1 دینار اگر تم خرچ کرتے ہو, عام دنوں میں تو 1 ہی دینار یا روپیے کا ثواب ملتا تھا, لیکن رمضان کا مہینہ جب آ گیا تو وہ 1 روپیہ تم صدقہ یا خیرات کرتے ہو, اللہ 70 یا 100 کا بدلہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. اب ذرا ٹھنڈے دل سے مجھے بتانا ان پورے احادیث کے اندر تجارت کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ ان مقامات کے اوپر ان احادیث کے اندر رات کو جاگ کر الوؤں کی طرح کھیلنا کودنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں ہوٹلنگ کر کے کھانا کھانے میں وقت گزارنا لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. کیا کہا تھا صحابہ کرام نے؟ احادیث بیان کر دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تراویح کے بارے میں بات آئی تو صحابہ کرام نے بڑی بہترین عمدہ نقشہ کھینچا. آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ باہر نکل کر یہاں مسجد چھوڑ کر چبوترے پہ بیٹھ کر ہوٹل میں بیٹھ کر 2 بجے رات تک وقت ضائع ہم کریں گے. لیکن اگر کوئی امام اگر زیادہ لمبے قرآن اگر پڑھا دے تو واویلا ہو جائے گا کہ بھائی کیا ہو گیا, اتنی لمبی رات دیر ہو گئی, تھکن ہے, کل کام پر بھی جانا ہے, اتنا تھکا دیے تو کیسا. یہ سوالات ہمارے آ گئے. لیکن آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح کے بارے میں سنتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ان 4 رکعتوں کا نبی کی تراویح کا کیا کہنا, اتنی لمبی رکعتیں ہوتی, اتنی لمبی قرات ہوتی اور اتنے لمبے رکوع اور سجود ہوتے, ان کا کیا کہنا. پھر 4 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پڑھاتے, ان رکعتوں کا کیا کہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کہا اتنی لمبی جو ہے نماز تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی کہ ہم گمان کرنے لگے کہ آج کی سحری تو ہماری چلے گئی. آج کیا معاملہ ہے ہمارا؟ انہی باتوں کو لے کر لوگوں نے شبینہ نکال لیا, روزانہ 10 پارے کے حساب میں لا لیا, روزانہ 5 پارے کے حساب میں لا لیا. یہ غلط طریقہ ہے جو تراویح کا استعمال غلط ہو رہا ہے. یہ غلط طریقہ ہے, نبی کی سنت کے خلاف جانے والی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو جذبے میں آ کر سوال کیے تھے میں کتنے دن میں قرآن کو مکمل کروں, تو کہا 30 دن میں. پھر کہا کتنے دن میں, کہا کہ طاقت ہو پڑھنے کی تو 15 دن میں.
پھر وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اور پڑھتا ہوں میں، مجھے لگن ہے، محبت ہے قرآن سے، کثرت سے پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 دن میں پڑھ لینا۔ وہ صحابی کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ لگ رہے ہیں مجھے، اور کم دن بتائیے کہ میں کتنے دن میں مکمل کروں قرآن کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ساتھی سے کہ 3 دن سے کم میں قرآن تم تکمیل نہیں کر سکتے۔ وہ تراویح کے لیے نہیں تھا، وہ اکیلے قرآن پڑھنے کے لیے تھا، وہ انفرادی قرآن پڑھنے کے لیے تھا۔ اس کے لیے جو حکم تھا وہ حکم کو پلٹا کر تم نے تراویح میں تبدیل کر لیا تو جو ہے ناانصافی کی بات ہے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، سرکش شیاطین کو بند کر دیا گیا، نیکیوں کا اضافہ کر دیا گیا، رحمتوں کی بارش کر دی گئی۔ اور ایک بات چلتے چلتے یہ بھی سنتے چلیے کہ یہ غلط ہے سوچ فکر کے، پہلا دہا رحمتوں کا، دوسرا دہا جنتوں کا، تیسرا دہا مغفرتوں کا، پتہ نہیں کیا کیا لا لیا ہم نے اسلام کے نام پر۔ یہ بات غلط ہے۔ ہر دن مغفرت ہے مسلمانوں کی، ہر دن رحمت ہے مسلمانوں کو، ہر دن جنت کی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں ہے رمضان کی کہ نہیں یہ گھڑی سے یہ گھڑی تک یہ ملنے والا ہے، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک یہ ملنے والا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ سحر سے لے کر فجر سے لے کر جب تک کہ آپ روزے کی حالت میں ہے یا پھر روزہ چھوڑ کر آپ تراویح سے لے کر پھر سحر تک ہیں، وہ تمام کی تمام گھڑیاں بڑی متبرک ہیں الحمدللہ۔ ہر گھڑی میں مانگیے اپنے رب سے، ہر گھڑی میں تیاری کیجیے جنت میں جانے کی۔ 11 مہینے اللہ نے دے دیے نا کمانے کے لیے، 11 مہینے تجارت کے لیے اللہ دے دیے نا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میاں 1 مہینہ مجھ سے تو تجارت کر کے دیکھو، 11 مہینے میں کبھی کسی مہینے میں تمہیں نقصان بھی ہوا ہوگا، کسی مہینے میں تمہیں فائدہ بھی ہوا ہوگا، کسی مہینے میں تمہارا مال لٹ گیا ہوگا، کسی مہینے میں تمہارا مال خراب ہوا ہوگا، لیکن یہ 1 مہینے میں مجھ سے تم تجارت تو کر کے دیکھو، 1 روپیہ نہیں، 1 سکہ نہیں، 1 روپیہ کا تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ہم تمہارے نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مسلمانوں کے پاس رہ کیا گیا ہے بھائی؟ مسلمانوں کے پاس رہ کیا گیا ہے کہ ہم کس سمت میں اپنی زندگی لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا جہنم کا ٹھکانہ ہے، یاد رکھنا۔ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، یاد رکھنا۔ یہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کے مطابق اچھے برے عمل کون کرتا ہے اس کا تجزیہ کرنے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ 11 مہینے تو کما لیا ہو، 1 مہینہ نہیں کماؤں گا تو فقیر نہیں بن جاؤں گا، 1 مہینہ نہیں کماؤں گا تو غربت میں نہیں چلا جاؤں گا، 1 مہینہ نہیں کماؤں گا تو نوکری نہیں چلی جائے گی، 1 مہینہ نہیں کماؤں گا تو تجارت میں کوئی نقصان زندگی بھر کا نہیں ہو جائے گا۔ یہ تصور کیجئے اور اللہ سے ایگریمنٹ کر لیجئے کہ اللہ 30 دن مسجد میں نظر آؤں گا، اللہ بیکار کی بات نہیں کروں گا، اللہ قرآن کو کثرت سے پڑھوں گا، اللہ جو مال تو نے دیا ہے غریبوں مسکینوں میں خرچ کرتا رہوں گا۔ یہ تجارت کا ایگریمنٹ اپنے رب سے تم بناؤ، پھر دیکھنا انشاءاللہ العزیز رمضان کا چاند ختم، شوال کا چاند نظر آئے گا اور پھر سے یہ روزے ختم ہوں گے، تم دنیاوی زندگی میں آؤ گے تو یہ جو اللہ سے 1 مہینے کی تجارت ہم نے کی تھی نا، اس کا اتنا بڑا فائدہ اللہ تمہیں دے گا۔ اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنا، جو بڑے تاجر تھے مدینے کے۔ رمضان آتا تو اپنے آپ کو آقا کی خدمت میں لگا دیتے، مساجد کی خدمت میں لگا دیتے، رات دن مسجد میں نظر آنا شروع ہو جاتے، نوافل کا وہ اہتمام کرتے، قرآن کی تلاوت ان کی زبان پر ہوتی، دنیا داری سے ان کا رشتہ کٹ جاتا۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں رمضان کے بعد 1 درہم کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ یقین کے ساتھ اگر تم یہ کرو انشاءاللہ اللہ سے تجارت تو پھر دیکھنا انشاءاللہ۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، تم سے بھی گزارش ہے، تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے نا، تو تم اللہ کے طرف لپک لپک کے آ جاؤ، اللہ کے طرف آ جاؤ۔ یہ اپنا انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ واٹس ایپ 1 مہینے کے لیے تم بند کر دو، انشاءاللہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس سے بند کر دو۔ فیس بک اگر کھولنی ہے تو قرآن مجید کی کھولو تم انشاءاللہ، جس میں اللہ میرے اور آپ کے واقعات کو رکھا ہے۔
पिछली उम्मतों के वाक़यों को रखा है, उम्महातुल मोमिनीन के तज़किरों को रखा है, सहाबा के जज्बात को रखा है, नबी की सीरत को रखा है। पिछली उम्मतें जो गलतियां की सजा किस बुनियाद पर दी गई, उन वाक़यात को अल्लाह इतनी बड़ी किताब में रख दिया है। बस शर्त यह है कि मैं और आप दिल की गहराई के साथ इस किताब की तरफ आ जाएं इंशाअल्लाह। फिर देखना अल्लाह कैसे कामयाबी के दरवाजे हमें खोलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। गर्ज कहने का मकसद यह है अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ान के महीने में एक मोतबर हदीस सुनाई जाती है और बड़ी कर्बनाक हदीस है और बड़ी खतरनाक हदीस है। इसको अगर हम जहन में बिठा लेते हैं इंशाअल्लाह तो फिर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर नबी के दस्ते हक परस्त से कौसर का प्याला भी हमें दिया जाएगा, नबी की शिफात के हकदार भी हम बनेंगे, जन्नत में अल्लाह नबी का पड़ोसी भी हमें बनाएगा, हिसाब किताब में आसानी भी हमारी करेगा। कब होगा? जब हम अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़े को इख्तियार करेंगे, अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, अपने मर्जी के तरीक़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले नहीं बनेंगे। जब भी मौका आए ये सोचेंगे कि मेरे आका की इबादत कैसी थी, रमज़ान में मेरे आका की तिलावत कैसी थी, रमज़ान में मेरे आका के सदका और खैरात कैसे थे, क्या देता है ये रमज़ान। मेरे आका ने वाज़ेह करके बताया, ये नहीं बताया कि तिजारत तुम 11 महीने तक करते हो, लेकिन रमज़ान का महीना तुम्हारे लिए और तिजारत को बढ़ाने का है, नया स्टॉक लाने का है, बाज़ारों में लोगों को घुमाने का है, मस्जिदों को वीरान करने का है। मेरे आका ने ये नहीं किया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुझे ख्वाब आने लगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया से कूच करने वाले हो, ये दुनिया छूटने वाली है, अब रफीक आला से तुम्हारी मुलाकात होने वाली है, अब हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मनो मिट्टी के नीचे जाना है। और फिर अल्लाह के नबी को जब ये ख्वाब आने लगे तो मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं हर रमज़ान में गौर से सुन के ले जाइए, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है या किसी हज़रत को रात में देखा हुआ ख्वाब और सुबह को लिखे हुई किताब नहीं है, या कोई ऐरा गैरा नत्थो खैरो कोई अपने तौर पर लिखकर बता दिया नहीं है। ये उस शख्सियत की बात है जिसको सूरह नजम में अल्लाह ने गवाही दे करके कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते अपनी ज़बान से जब तक कि हम इन्हें ना हुक्म दें या इन्हें लिखा करें, इन पर वही ना करें। तो ये बातें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के ज़रिए से बताई है, अल्लाह के हुक्म से बताई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना जब आता तो जिब्राइल मेरी खिदमत में आता और मैं जिब्राइल को हर रमज़ान में एक कुरान मजीद सुना देता। कौन भाई? कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ज़रिए से मेरी और आपकी पहचान इस सरजमीन में मुसलमान की हैसियत से है। उनको मानना छोड़ दें तो फिर बुतों की पूजा में अल्लाह लगा देगा, वही अच्छा लगेगा। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत है। अरे कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक हौज़े कौसर है। अरे कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है, वक्त का रसूल होते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल को हुक्म दे रहे हैं, आ कुरान सुन के जा। हर रमज़ान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक कलाम अल्लाह पूरी सुनाया करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मुझे अंदेशा हो गया मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, अब ये रमज़ान के बाद फिर मुझे रमज़ान नहीं मिलने वाला है, अब मैं रफ़ीक़ आला से जा मिलने वाला हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस साल जब रमज़ान आया मेरी ज़िंदगी का आखिरी, मैंने जिब्राइल को 2 मरतबा बुलाया और 2 मरतबा मैंने कुरान सुनाई। जरा गौर करो आज क्या मामला है मेरा और आपका, क्या मामला है भाई। आज तरावी में कुरान सुने तो कल आके तरावी में कुरान सुनेंगे, घर में क्या कर रहे हैं आप? दोस्तों से ताल्लुकात, तिजारत, मुलाकात, जागना बड़ा अच्छा लगता है। 4 दोस्त महफिल में जमा हो गए, चाय बना ली, चबूतरे पे बैठ गए, ऐसे वैसे किस्से दुनिया भर के सुना लिए। चलो अब जब कमर थकने लगी उस वक्त में जाकर के आप सोने की तैयारी करते हैं। ये रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान को कुरान से जुदा मत करिए, कभी याद रखो आप। जिस तरीके से इंसान रूह के लिए, रूह रहने के बाद जिंदा है, इसके जिस्म से अगर रूह निकाल ली जाती है तो ये जिस्म बेजान हो जाता है। उसी तरीके से कुरान नमाज, अगर तुम रमज़ान से अगर कुरान को निकाल लेते हो तो रमज़ान भी बेजान हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह करके बताया कि कुरान को कसरत से पढ़ा जाए, कुरान को कसरत से पढ़ा जाए, कुरान को कसरत से पढ़ा जाए। वक्त बना लीजिए,
جو بھی وقت مل رہا ہے اس میں قرآن کھولی جائے اور پڑھتے چلے جائیں. معلوم ہے آپ کو اہل علم میں بڑی بہترین بات کیا لکھی ہے کہ اس قرآن کا نام قرآن تو اس لیے رکھا گیا کہ دنیا میں کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا، پڑھی جانے والی کتاب. لیکن اس کا اصلی جو نام ہے وہ کلام اللہ ہے. قرآن جب تم پڑھتے ہو تو اللہ سے کلام کرنے کے مماثل قرار دیا گیا. اللہ سے بات کرنا ہے قرآن کا پڑھنا، کلام اللہ قرار دیا گیا. اور اسی قرآن کو چھوڑ کر میں آج کتنی زندگی بے تک کی گزار رہا ہوں اندازہ کر لیجئے. آئیے اس رمضان میں عہد کر کے جائیں انشاءاللہ میں اور آپ کہ اللہ نے جو بھی مجھے اور آپ کو جو عمر دی ہے، جو حیات دی ہے، جو صحت دی ہے مجھے اور آپ کو، ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. بیکار کی لغزشوں میں، بیکار کی گفتگو میں، بیکار کے پھرنے میں، بیکار کے جاگنے میں جانے نہیں دیں گے. 4 دوست اگر بیٹھے ہیں، 3 کو پڑھنے نہیں آتا، 1 کو پڑھنے آتا ہے، تو وہ دوست کہے کہ بھائی تم بیٹھو میں قرآن پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں، دیکھو قرآن کتنی معتبر کتاب ہے. اللہ اکبر. کیا ہوتا ہے قرآن کے پڑھنے سے؟ سکینت نازل ہوتی ہے، سکون آ جاتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے. لیکن آج ہم قرآن کو چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مار کر اپنی ترقی کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مال و دولت کا جمع کرنا ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے. ایمان والوں کی نشانی تو یہ ہے کہ اب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مالدار ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کر دیا کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے، آپ ایسا خرچ کر دیتے اللہ ادھر سے اس کی واپسی کر دیتا. خرچ کرنے کا مقصد یہ ہے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، معتبر حدیث، اتھنٹک اور سچی حدیث جس میں گلول مول گھول کچھ نہیں ہے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیا کرتے تھے. امت کی ماں سے سوال ہوا، اے ماں بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو کھولنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ امت کی ماں کہنے لگی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات دونوں ہاتھوں سے لٹا لٹا کر کیا کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کدھر ہے بھائی؟ گھر کو چننا ڈالنے کے لیے پیسے، گھر میں صوفہ لانے کے لیے پیسے، بچوں کو عید کے کپڑے بنانے کے لیے پیسے، ہر جگہ انسان خرچ کرے گا. باہر خرچ کرنے کی جیسے ہی بات آئی تو انسان کہے گا کہ بھائی ابھی تو دیا تھا، پھر اب بھی دو. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. ایسی کئی مساجد ہیں گاؤں کے علاقے میں، خرچ کرنے کی بات آئی تو کہہ رہا ہوں، ایسی کئی مساجد ہیں گاؤں کے حلقوں کے اندر جو داغ دوزی کے لیے ترس رہی ہیں، میرا گھر تو میں نے اچھا بنا لیا. ایسی کئی مسجدیں ہیں جو اذانوں کے لیے ترس رہی ہیں، میں نے اپنے گھر میں بیٹے کو حافظ قرآن بھی بنا لیا. ایسی کئی مسجدیں ہیں جو امامت کے لیے ترس رہی ہیں گاؤں کے اندر، میں نے تو اپنے گھر کا امام اپنی جورو کو بنا کر کے رکھ لیا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، وہ گھر کل قیامت کے دن اگر مجھ سے اور آپ سے اگر سوال کر لے کہ بیٹا بتا تو صحیح، فنا ہونے والے گھر کی فکر کر رہا تھا، فنا ہونے والے گھر کی جو ہے نگرانی کر رہا تھا، فنا ہونے والے گھر کو رنگ دنگدوزی کر رہا تھا، اپنے فنا ہونے والے جسم کے لیے کھانے اور لباس کا اہتمام کر رہا تھا، میں تو اللہ کا گھر تھا نا جو رزق تجھے دے رہا ہے، میں تو اس کا گھر تھا نا، مجھے تو ویران کر دیا، جا تیری زندگی بھی ویران کر دوں گا. اللہ نہ کرے اگر کبھی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ ایک ہی ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سما، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، بندے نواز. وہ ایک ہے اللہ، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے. اس کو ناراض کرنے کی کبھی کوشش مت کرنا. آؤ ذرا اس حدیث کی طرف توجہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اپنی مسجد میں. صحابہ کو آواز دی، کہا کہ قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ. صحابہ کرام ممبر کے قریب ہو گئے چمٹ چمٹ کر کہ اللہ کے نبی کیوں اتنے سختی سے بلا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو بات ضرور ہے. صحابہ کرام جم کر جمع غفیر جمع ہو گیا صحابہ کرام کا. مسجد نبوی تنگ ہونے لگی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے.
کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے پہلے سب کو جمع کرتے ہیں اور پھر کیا کرنے والے ہیں نہیں معلوم. منبر پر تشریف فرما نہیں ہے, آپ نیچے کھڑے ہیں, سب جمع ہو گئے, صحابہ کرام منتظر ہیں کیا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منبر پر قدم رکھا, پہلی سیڑھی پر, 3 سیڑھیوں کا جو منبر ہوتا ہے, پہلے منبر کی سیڑھی پر قدم رکھا اور با آواز بلند کہا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, کہا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, کہا آمین. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری اتر کے آ گئے. جیسے ہی اترنا تھا, آج ہم لوگ ایسا کر کے منظر بھی اتفاقی کوئی اور بھی ہو جائے مسجد میں, دیکھ لے کہ کیا ہے کہ مول صاحب کا معاملہ, چلو بول کے چلے جاتے ہیں ہم لوگ. ہماری عادت تو یہ ہے. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. صحابہ کرام کو ایک نیا عمل سمجھ میں آیا. صحابہ کرام اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا ہے. بلائے آپ نے, جمع ہوئے, پہلے دوسرے اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, پھر آمین کہتے ہوئے نیچے اتر گئے. ماجرا کیا ہے؟ کچھ کہا نہیں. اللہ اکبر, یہ ہے خطرناک ٹرننگ پوائنٹ جو آج مجھے اور آپ کو غیروں کے حوالے کر دیا گیا. آج ہماری املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا, آج ہماری نشانیوں کو میٹا جاتا رہا, آج اللہ کے گھر خطرے میں پڑ گئے, آج بچیوں کی عصمتیں تار تار ہونے لگی, نوجوانوں کی زندگیاں اجیرن بنائی جانے لگیں, اسلام کے قانون کو بدلنے کی بات کی جانے لگی. ہر وہ شے کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس نکات کو ذہن میں رکھنا, آگے جو حدیث میں بتایا گیا ہے وہ آج ہو رہا ہے. ہم یہی کر رہے ہیں جس کے بنیاد پر یہ حالات میرے اور آپ کے خلاف ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, یا رسول اللہ بتائیے ماجرا کیا ہے, کیا ہوا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے بڑی خطرناک بات کہی. سن کے ایسے ہی نہیں چلے جانا, دل دھڑکنا چاہیے, دماغ میں تھوڑا ٹینشن پیدا ہونا چاہیے, منظر کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اللہ سے عہد کرنا چاہیے کہ اللہ جو باتیں اللہ کے نبی نے 1450 برس پہلے بتائی اور آج وہ صادق اور سچی ہو رہی ہے, اللہ ہمیں بچا. یہ دعا کرنا چاہیے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ہاں بات تمہاری صحیح ہے کہ میں نے کچھ بولا نہیں, آمین کہتے ہوئے نیچے آ گیا, اس لیے کہ تم کو نظر نہیں آیا. میں جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا جبرائیل میرے پہلو میں تھا. اللہ اکبر. غور کرنا عزیزان محترم, جبرائیل کون جبرائیل؟ وہ جبرائیل تمام فرشتوں کا سردار. فرشتوں کی تعداد کتنے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جیسا زمین پر ایک کعبہ ہے, بیت المعمور پہلے آسمان پر ایک کعبہ ہے, اور اس کعبے کا طواف روزانہ 80,000 فرشتے کرتے ہیں. بات غور سے سننا ذرا. کون جبرائیل؟ چھوٹی بات نے مت لو انہیں, بہت بڑی شخصیت ہے یہ, بہت بڑے اللہ نے انعام سے نوازا ہے. اب کتنی قوم کا وہ سردار ہے تمہیں اندازہ ہو جائے گا. پھر جبرائیل کی طاقت کا اندازہ ہوگا کہ کون جبرائیل. اللہ کے نبی نے کہا زمین پر ایک کعبہ, پہلے آسمان پر ایک کعبہ جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس بیت المعمور کا طواف روزانہ 80,000 فرشتے کرتے ہیں, اور ایک مرتبہ اس کعبے کا طواف کر کے ایک فرشتہ چلا جاتا ہے, پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. کون جبرائیل؟ اتنی آسانی سے لیتے ہو تم, اتنی آسانی سے لیتے ہو جبرائیل کو تم. وہ طاقتور جو ہے فرشتہ جس نے ہسپانیہ کی سرزمین کو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین میں ڈال کر اس شہر کے حصے کو اتنی بلندی پر اٹھا دیا تھا کہ فرشتے آسمان کے کہنے لگے ہم نے بکریوں کے مہمیانے کی, کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی, لوگوں کے چیخنے کی آواز سنی. اتنی بلندی پر اٹھا کر وہ شخص زمین کے حصے کو پٹک دے سکتا ہے. تو کون جبرائیل؟ یہ جبرائیل کی شان تو کیا کہنا چاہیے. اتنا طاقتور فرشتہ اور پھر سردار فرشتہ, ایک فرشتوں کا سردار, ایک محسن انسانیت, امام الانبیاء, تمام نبیوں کا سردار, تمام امتوں کا سردار, جس کو اللہ نے بڑے اعزاز سے نوازا تھا. جب نماز کی باری آئی تو زمین پر نہیں آسمان پر بلا کر تحفہ دیا تھا. تو موسیٰ نے بات کرنے کی بات کہی تو کہی آج کو ہے طور پر بات کر لیتا ہوں, نظارہ بتاتا ہوں, لیکن میرے نبی سے بات کرنے کی باری آئی تو کہا کہ زمین پر نہیں آقا, تم آ سکتے ہیں تو آسمان پر تم کو بلایا جائے گا. آسمان کی سیر کرا کے اللہ نے میرے نبی سے گفتگو کی تھی. ایک تو محسن انسانیت, تمام انبیاءوں کا سردار محمد صلی
اللہ علیہ وسلم، تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل نیچے کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ میں پہلے منبر پر قدم رکھا تو جبرائیل نے ایک بد دعا دی اور کہا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے، اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جب فرشتے کے سردار نے جبرائیل نے بد دعا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت نے کہا آمین۔ ذرا ٹھنڈے دل سے بتاؤ، ٹھنڈے دل سے ذرا جواب دے لینا اپنے آپ میں، کیا جبرائیل کی بد دعا کو اللہ رائے گاں کرے گا؟ نہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کو اللہ رائے گاں کرے گا؟ نہیں۔ یہ دو ایک جگہ جمع ہو گئے اور طاقتور پاور، سپر پاور، نیوکلیئر پاور بنا دیا گیا اسے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں میں دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو جبرائیل نے بد دعا کی اس شخص کے لیے کہ جس کی زندگی میں ماں یا باپ زندہ ہو، یا ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کرتے کرتے جنت کو حاصل نہ کر لے، وہ ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر! غور کرو عزیزان محترم، کتنی بڑی وعید سنائی جا رہی ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے بد دعا کی اس کے لیے کہ جس کے سامنے آپ کا نام آ جائے، نام مبارک آ جائے اور وہ شخص آپ پر درود نہ بھیجے، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر! کیا اہمیت بتائی گئی درود کی۔ اب آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں اپنی زندگیوں کا۔ رمضان کا مہینہ آیا تو مغفرت کی فکر کس کو ہے؟ کھانے کی فکر ضرور ہے، ظہر کے بعد سے افطار میں کیا بنایا جائے گا اس کے پروگرامنگ تو ضرور ہے، کپڑے خریدنے، جوتے خریدنے کے لیے رات رات بھر دیوس مرد عورتوں کو لے کر بازاروں میں پھرنے کے لیے تو تیار ہے۔ کیا مغفرت کے لیے ہم تیار ہیں؟ جب ہم نے مغفرت کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے بند کر لیا، جب مغفرت کا دروازہ ہمارے ہاتھوں سے ہم نے بند کر لیا تو اللہ شدید ناراض ہوا۔ میں نے تو وعید سنائی تھی تمہیں کہ بیٹا رمضان کا مہینہ آئے تو بخشش کروا لینا، تم نے بخشش کے لیے کچھ مانگا ہی نہیں، جنت کی حرص تمہارے اندر پیدا ہوئی نہیں، جنت کی مٹھاس کے بارے میں تم نے سوچا ہی نہیں، جہنم کے ہولناکیوں سے تم نے ڈرا ہی نہیں، اور جنت کے دروازے کو جو ہے نا تم نے کھولنے کی بات کی نہیں۔ اب زندگی میں اتنا ذلیل کروں گا کہ ماں باپ کو اولاد کے ہاتھوں پٹواؤں گا، شوہر کو جورو کے ہاتھوں سے پٹواؤں گا۔ اس سے بڑی ضلالت اور کیا ہو سکتی ہے معاشرے کی کہ اولڈ ایج ہوم کھول دیا جائے اور ماں باپ بوڑھے ہوتے ہی انہیں نوجوان بچہ کمانے والا لے جا کر 2,000-5,000 روپے خرچہ دے کر کے وہاں چھوڑ دے۔ کیوں ہوا یہ رمضان کا مہینہ؟ خبردار یاد رکھنا عزیزان محترم، یہ تجارت، یہ کمانا، یہ رات رات بھر گھومنا، یہ کھانا، یہ چتاونی دے رہے ہیں کہ ہم جنتی بننا نہیں چاہ رہے، ہم کو جہنم پسند ہے، جہاں ہمارا جو ہے ساتھی شیطان مردود جو بند ہے نا، اسی کے ساتھ ہم رہنے کے لیے تیار ہے۔ یہ توجہ دلائی جا رہی ہے ہم اپنے عمل کے ذریعے سے۔ بچیے رمضان کا مہینہ آیا تو۔ اب اسی رمضان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین عمدہ بشارت دی، اسے بھی لے جائیے۔ جنت کے جو دروازے ہیں، اللہ اکبر، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان۔ اللہ اکبر! یہ بشارتیں، خوشخبریاں، ارے یارو کیا ہونا تھا؟ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری، بخشش کا پیغام، جہنم سے بچنے کی تدبیر بتاتے تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی۔ آج ہمارے چہرے اتنے دقیانوسی ہیں کہ بہت سارے بھائی تو ہمارے اس محفل کے اندر، اس جمعے کے اندر، خطبے کے اندر رات کو پتہ نہیں کتنی دیر سے سوئے ہوں گے اور یہ سو کے یہ اٹھے ہوں گے، پھر یہ فجر کی نماز پڑھ کے سوئے ہوں گے اور یہاں آ کر کے بڑی بڑی جمائیاں لینے میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جنت سے محبت تھوڑا ہی ہے ہم کو ہے۔ جنت سے محبت کرتے ہو؟ جنت سے محبت عجیب سا فلسفہ ہے۔ نیند، آنکھوں میں نیند لے کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا بدتمیزی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا، اے میرے ساتھیوں، جنت کے جو دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بشارت دی اور کہا، جنتی دروازے کا وہ ریان والا داروغہ آواز لگائے گا، ارے کہاں ہے بھائی وہ جنتی؟
روزے دار کہاں ہیں؟ کہاں ہے وہ رمضان والے مسلمان؟ کہاں ہے وہ روزے دار مسلمان؟ وہ فرشتہ آواز لگائے گا، اور جو لوگ اللہ کے خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر سے، نبی کی سنت سمجھ کر، نبی کا سچا عمل سمجھ کر جنہوں نے روزہ رکھا تھا بخشش کے لیے، وہ جوق در جوق اس ریان والے دروازے کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ اور جب روزے دار، کون روزے دار بھائی؟ جو صبح میں فجر کے بعد سو کے عصر میں اٹھ کر کے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں آنے والا روزے دار؟ کون روزے دار بھائی؟ جھوٹ بول کے تجارت کرنے والا روزے دار؟ کون روزے دار بھائی؟ دھوکہ دینے والا روزے دار؟ کون روزے دار بھائی؟ جھوٹ بول کر اپنی زندگی گزارنے والا؟ کون روزے دار بھائی؟ چار لڑکیوں سے رمضان میں بھی چیٹنگ کرنے والا؟ کون روزے دار بھائی؟ رات بھر بیٹھ کے گانے سننے والا؟ کون روزے دار بھائی؟ یہ روزے دار کیا داخل ہوں گے اس ریان والے دروازے سے جنت کے روزے دار؟ یہ نہیں، بلکہ وہ داخل ہوں گے کہ جب روزوں کی فرضیت ہوئی۔ سوچو ذرا عزیزان محترم، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، ان باتوں کو پلے باندھ کر لے جاؤ تم انشاءاللہ اپنے گھر کو۔ اس مہینے کے اندر اسلام کا قلعہ ہر گھر بن جائے انشاءاللہ تعالی، تو پھر کوئی بائی کا لال تمہارا بال باںکا بھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ روزے دار کو داخلہ کیا جائے گا، وہ جنتی دروازے کا فرشتہ پکارتا رہے گا، اور جنت کے اندر وہ دروازے سے، ریان کے دروازے سے جتنے روزے دار تھے جو حقیقی طور پر روزہ رکھتے تھے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے، تجارت کا ذہن نہیں رکھتے تھے، رمضان میں عبادتوں کے طرف جن کی توجہ ہوتی تھے، اور پھر غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال کیا کرتے تھے، ہر ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اور اللہ کے لیے اپنی زبان کو تر رکھنے والے تھے، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسا روزے دار بن کر زندگی گزارنے والے تھے۔ حقیقی ایسے روزے داروں کے لیے اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ وہ دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ جتنے ایسے سچے روزے دار تھے جنہوں نے حقیقی طور پر رمضان کو رمضان سمجھ کر گزارا تھا، ان سب کو جنت میں لے لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ جنتی دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر وہ دروازہ کبھی بھی کسی اور کے لیے نہیں کھلے گا، نہ حاجی کے لیے، نہ نمازی کے لیے، نہ زکاتی کے لیے۔ صرف وہ دروازہ کھلتا ہے تو روزے داروں کے لیے کھلتا ہے۔ کیا میں اور آپ ایسے روزے دار بننا نہیں چاہتے جو یہ دروازے سے داخل ہو جائیں؟ ظالموں نے تو جنتی دروازہ زمین پہ بھی بنا لیا، جس میں لاٹھیاں مار مار کر، لوگوں کے سروں کو پھوڑ پھوڑ کر، لاٹھیوں کو توڑ توڑ کر کہتے ہیں کہ اس میں سے چلے جاؤ جنت مل جائے گی۔ باپ کی جاگیر ہے تمہارے، بزرگوں کے نام پر قوم کو بے وقوف بنانا بند کر دو انشاءاللہ العزیز۔ جاگ چکے ہیں قرآن اور حدیث کے جاننے اور ماننے والے، تمہارا تعاقب ہر جگہ پر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جنتی دروازے میں سے تو استقبال کر کے لے جایا جائے گا، آواز دے کر لے جایا جائے گا، روزے دار کہہ کر لے جایا جائے گا۔ جنت میں بڑی بڑی آنکھوں والی ہورے ان کے استقبال کے رہ جائیں گے۔ وہ رمضان مجھے اور آپ کو چاہیے، وہ رمضان کی طرف آ جائیے۔ دوسرے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جس کے زندگی میں ماں باپ زندہ ہوں، دو میں سے ایک زندہ ہے، تو اس کی خدمت کرتے کرتے جو ہے جنت پہ جانے والا بن جائے۔ آج تو معاملہ کچھ اور ہے عزیزان محترم، اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر نافرمانی ہم نے کی ہے، یا ان کی بے عزتی ہم نے کی ہے، ان کی آواز سے بڑی آواز ہم نے نکالی ہے، یا ان کو پیسوں سے ہم نے تجا دیا ہے، یا ان کے سامنے ہم نے پیروں کو لمبے کر کے ہم نے بیٹھا ہے، یا ان کے باتوں کو ہم نے انسنی کر دیا ہے، یا ان کے حکم کے خلاف ہم نے کچھ کر دیا ہے، تو آج کی تاریخ میں تم کو میں حکم دے رہا ہوں، یاد رکھو نبی کی حدیث کے مطابق کہ تم آج اپنے گھروں کو جا کر اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر بخشش کا پروانہ لینا۔ اس وقت کو بھی یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جانے کا اعلان کرتے ہیں، مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا گٹھا جمع ہوا ہے۔ ایک نوجوان آیا آپ کے جیسا، بہترین زبردست جسم والا، تلوار ہاتھ میں ہے، جلدی جلدی بڑے بڑے قدموں کو ڈال کر آیا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں منظر اس کا۔ وہ آدمی آیا، ادھر ادھر ڈھونڈا، ایک پتھر لیا اور دونوں پیروں کے درمیان میں اپنے پتھر کو پکڑ لیا اور پانی کے چھینٹے مار کر تلوار گھس رہا ہے، تیز کر رہا ہے تلوار کو۔
ہاتھ پھراتا پھر دیکھتا نہیں ابھی تیز نہیں اور تیز ہونا چاہیے. آخر میں تلوار تیز ہو گئی, اچھے تیز ہو گئی. حکم اب یہ ارادہ کر لیا اور یہ سوچ لیا کہ تلوار دشمن کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے. اٹھا, تلوار ہاتھ میں پکڑی, پسینے میں شرابور, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بھی نام لکھ لیجئے, میں جانا چاہتا ہوں دشمنوں سے لڑنے کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی دیر سے محنت کر کے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ہاں بیٹا, میں دیکھا ہے تجھے, تیرا پسینہ بتا رہا ہے کہ تو کتنی محنت اپنی تلوار کو تیز کرنے میں لگائی ہے, لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دینا. کہا بتائیے یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے. کہا جس وقت وہ گھر سے نکل کر آ رہا تھا تیرے گھر میں کون کون لوگ تھے. کہا کہ کوئی نہیں یا رسول اللہ, میری ایک بوڑھی ماں ہے بس وہ اکیلی ہے. کہا کہ تیری ماں کی حرکت حالت کیا تھی, کیا کہہ رہی تھی. کہا اس نوجوان نے کہ میری ماں میرا ہاتھ اور پیر پکڑ کر روک رہی تھی, یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, تو چلا جائے گا تو اتفاق سے نہ آیا تو میں کس کے سہارے جیوں گی, کون میری خدمت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہوئی اور اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے پلٹ کر کہا اے نوجوان تیرے جذبے کو سلام, اللہ آسمان سے تیرے جذبے کو دیکھ رہا ہے, تیرے جذبے کی قدر کرتے ہیں ہم, لیکن تیری ماں کو تو نے ناراض کر کے آیا ہے. واپس جا اور ماں کی خدمت کر, اللہ جتنے لوگ یہ جہاد میں جانے والے ہیں ان کا ثواب ہوگا اتنا ہی ثواب تیرے مقدر میں لکھا جائے گا. اللہ اکبر, یہ ہے ماں باپ. اور آج کتنی شکایتیں ہمارے پاس, بتائیں آپ کو. جلدی گھر کو آ جاؤ, بچہ اتنا ہی دیر سے جائے گا. بچی کو کہا جلدی گھر کو آ جاؤ, اتنی ہی دیر سے گھر کو آئے گی. گھر میں آنے کے بعد ماں کا ہاتھ بٹانے کے بجائے وہ لڑکی فون میں لگی رہے گی, چیٹنگ میں لگی رہے گی. ماں کہے گی بیٹا یہ کام ہرگز اچھا نہیں ہے, واپس آ. وہ بیٹی اپنی ماں پر سوار ہو جائے گی اور کہے گی کہ باہر بھی سکون نہیں, گھر میں بھی سکون نہیں, یہ کیا چلاتی ہو تم. استغفر اللہ. یاد رکھنا بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے واضح کر کے کہا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی آواز سے بڑی آواز نکالتی ہے وہ انسان کی آواز نہیں, وہ گدھے کی آواز ہے. اس لیے عزیز نوجوان ساتھیوں, میری ماں بہنوں, میرے بچیوں, اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی اگر کی ہے تو آج ان کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر پیٹ میں منڈی نہیں, پیر میں نہیں پڑے جائیں گے, دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے جائیں گے. تیسرا ہمارا رب ہمیں دیکھتا رہا ہوگا اور اس رب کا اقرار کرا لیں گے کہ اے ماں اے باپ آئندہ سے کبھی تمہیں دھکا نہیں دوں گا, آئندہ سے تمہاری مرضی کے خلاف نہیں کروں گا, آئندہ سے تمہیں پریشان نہیں کروں گا, جو تمہارا حکم ہوگا مجھے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے میں اس حکم کو کرنے کے لیے تیار ہوں, بشرطے کہ تم میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میری اولاد کو بخش دیا جائے. یہ ماں باپ کریں گے, یاد رکھنا, یہ ماں باپ کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے واضح طور پر کہا جس کی زندگی میں رمضان آئے اس کو بخشش نہ کروا لے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. دوسرے میں کہا کہ جس کی زندگی میں ماں باپ موجود ہوں مغفرت کا انہیں ذریعہ نہ بنا لے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. تیسرا نقطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ بیان کیا اور کہا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا وہ ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے. اللہ اکبر. آج کیا معاملہ ہے عزیزان محترم, ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کو, بہت سارے ساتھیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد سے اذان بلند ہوتی ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ہونٹ بھی نہیں ہلتے اس کے اندر. ایک صحابی کی محبت تو دیکھیے اپنے نبی سے, ایسی محبت کر لو نا, کیا جانا ہے دنیا تم کتنی بھی کماؤ, اگر میں باپ ہونے کی حیثیت سے 4 بلڈنگیں کھڑا کر دوں گا, 20 تولے سونا گھر میں رکھ دوں گا, بلڈنگیں رکھ دوں گا, جائیداد رکھ دوں گا, بینک بیلنس رکھ دوں گا, گاڑیاں رکھ دوں گا, میرے مرنے کے بعد میری اولاد اسی جائیداد کے لیے لڑ جھگڑ کر کورٹ کچہری کر لے گی. ہوگا ایسے کئی واقعات تمہارے شہر کے اندر موجود ہیں, قتل تک ہوگا اسی حالات کے اندر. اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو, آؤ صحابہ جیسی محبت اپنے نبی سے کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں, پاؤ حصہ درود پڑھ کر پون حصہ میں اپنے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا بڑھا لیتے تو بہتر ہوتا ہے. وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آدھی دعا آدھا درود, آدھے ٹائم تک صرف درود, آدھے ٹائم تک صرف دعا. اللہ کے نبی نے کہا
کہ تھوڑا اور بڑھا لیتے ہیں, ہے طاقت؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ ہاں, پون حصہ درود پڑھوں گا, پاؤ حصے میں دعا مانگوں گا. آج تو ہماری پوری کی پوری دعا درود کدھر ہے نہیں معلوم, خالی دعا پر پورا چل رہا ہے. اور آج کل تو ایک نکل گیا, عمل کرنے کا کچھ بھی نہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے. یہ کیا چلا ہے بھائی؟ یہ کون سی دعا آ گئی سمجھ میں نہیں آیا دنیا کے اندر. یہ بدعت کہلاتی ہے, یہ غلط طریقہ ہے یہ. اور تیسری بات, وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کہ اگر میری طاقت زیادہ ہو تو میں دعا وغیرہ نہیں مانگوں گا, صرف درودی پڑھتا رہوں تو کیا؟ اللہ اکبر. یہ محبت کب پیدا ہوگی ہمارے اندر؟ کیا کہا کہ اب دعا کوئی نہیں مانگوں گا, صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بشارت دی اور کہا جب تو یہ عمل کر لے گا تو جا, بخشش تیرے لیے پکی ہو گئی. کیسا کریں گے دوست؟ کون کرے یہ عمل؟ سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے, کون کرے یہ؟ نبی سے سچی محبت تم کر کے دیکھو, اللہ کبھی یہ سر کو کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دے گا انشاءاللہ. تم نبی سے سچی پکی محبت کر کے دیکھو, دشمن کا بیڑا تو یوں غرق کر دے گا اللہ. تم نبی سے پکی سچی محبت تو کر کے دیکھو, تجارت 200 کی کرو گے 2000 کی برکت اللہ دے دے گا. اگر تم نبی سے پکی سچی محبت کر کے دیکھو, تم 2 رکعت نماز پڑھو گے, اللہ 200 رکعت کا ثواب تمہیں دے گا. آج ہماری محبت میں کمی ہے میری ماؤں بہنوں, میرے بچیوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں. آج نبی سے محبت میں ہماری بہت بڑی کمی ہے, بہت بڑی کمی ہے ہماری نبی سے محبت میں. برائے نام یوں ہی کرتے ہیں. آج تو دیکھ لیجئے آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا نام آئے تو درود بھیجنا, لیکن آج معاملہ کیا ہے, سڑکوں کے اوپر نام محمد سے قوالی پڑھی جاتی ہے. ایک قوالی میں 200 مرتبہ نبی کا نام آتا ہے. وہ آدمی بیچنے میں لگا ہوا ہے, کوئی آدمی خریدنے میں لگا ہوا ہے, کوئی آدمی باتوں میں لگا ہوا ہے, کوئی آدمی راستے سے گزرنے میں لگا ہوا ہے. نبی پر درود کون پڑھے آخر؟ اللہ اکبر. کدھر ہماری زندگیاں ہیں عزیزان محترم, جبکہ اللہ نے سورہ احزاب میں حکم دیا ہے میں اور میرے پلائی کا ایمان والو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں, اس لیے تم لوگوں پر بھی فرض کر دیا گیا ہے کہ جب نبی کا نام آئے تو درود و سلام بھیجا کرو. فرض کہا اللہ نے, آج اس فرض کو بھی میں نے اور آپ نے بھلا دیا. ایک مرتبہ جو آدمی درود پڑھتا ہے, کون سا درود بھائی؟ آج تو بہت سارے درود آ گئے مسلمانوں کے پاس, میڈ ان انڈیا, میڈ ان پاکستان, میڈ ان انڈونیشیا, پتہ نہیں کتنے درود ہیں ایسے. وہ درود کامیاب اور کارآمد ثابت ہوگا جو میڈ ان مدینہ ہے. آسمان سے جبرائیل کے ذریعے سے جو درود سکھایا گیا وہ درود کامیاب درود. باقی کے درود سب ناکارہ درود, نہیں بنا سکتے آپ بناوٹی درود. نماز میں کون سا درود پڑھا جاتا ہے بھائی؟ درود لکھی, درود تاج, یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا, کون سا پڑھا جاتا ہے؟ درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے. سکھایا گیا کہ نماز میں جو درود پڑھا جا رہا ہے وہی درود اصل ہے, وہی پڑھنا چاہیے. آؤ ایک آخری بات بتا کر درود کے مطابق تھوڑی لالچ بڑھ جائے ہماری انشاءاللہ, اور شاید ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد سے ہم آج جمعے کے دن کثرت سے اپنے نبی پر کروڑوں مرتبہ درود پڑھ دیں گے انشاءاللہ العزیز. پڑھ کر تو دیکھیے, پڑھ کر کے تو دیکھیے. چہرے کی متانت دیکھنا, دشمن کے اندر خوف دیکھنا, بیماریوں کا دور ہونا دیکھنا, قرض سے دوری ہونا دیکھنا, مفلسی سے دور ہونا دیکھنا, ایک درود میں ساری کیفیتیں جو ہے منجمد کرتی گئی. اور قوم آج اس سے غافل ہے. اٹھے تو یا خواجہ, بیٹھے تو یا خواجہ. یہ کہاں سے آ گیا, کون آ گیا, کون خواجہ, کتنے خواجہ, کہاں سے خواجہ, پوری ہندوستان کو خواجہ. کیا ہو گیا آخر مسلمانوں؟ پڑھو درود. آؤ ذرا بتا دیتا ہوں آخری بات اس درود کی, اور لے کے جائیے انشاءاللہ العزیز. ایک درود پڑھنے کے 5 فائدے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ایک مرتبہ ہم نے درود پڑھا, 5 انعامات کے مستحق بن گئے ہم. کیا ہے؟ 10 نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں. اللہ اکبر. پہلی بات, 10 نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے, 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں.
اللہ اکبر، اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی ہے کیا؟ 10 نیکیاں بڑھا دی گئی، 10 گناہ کو معاف کر دیا گیا اور 10 درجات کو بلند کر دیا گیا۔ بعض روایتوں میں 70 درجات بھی آیا ہے، اور جنت کے مقرب فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر دیتے ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے آدمی تو۔ چوتھا، اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو درود پڑھتا ہے۔ 5 انعامات، ایک مرتبہ درود پڑھو 5 انعامات لے لو۔ اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ 1 by 1 دے رہے ہیں بولتے پورا محلہ ٹوٹ پڑ رہا، جیسا کہ کبھی زندگی میں خریدا ہی نہیں کوئی۔ ایک لینا ایک فری، لیکن وہ دونوں میں جو فری دیا جا رہا ہے اس کے بھی پیسے وہ ایک میں نکال لے رہے انہوں۔ بزنس مین کبھی بھی بیوقوف نہیں ہوتا، یاد رکھو آپ، ہے نا؟ تو مختصر بات یہ عزیزان محترم، یہ رمضان کا مہینہ ملا ہے، اپنے دلوں کو نرم کر لیجئے، محبت کا مزاج قائم کر لیجئے، ایک دوسرے سے ہمدردی کر لیجئے، ایک دوسرے کو محبتوں کا پیغام دیجئے، اور پھر جہاں بھی آپ کو وقت مل رہا ہے، گھر ہو، دکان ہو، آپ کی مسجد ہو، اس مہینے میں ہم تجارت کو نہیں کریں گے، اللہ سے کر لیں گے تجارت انشاءاللہ۔ کیا معلوم کہ یہ رمضان ہمارے لیے آخری ہو جائے، یہ رمضان آخری ہو جائے، پھر دوبارہ رمضان نہ ملے تو کیا کریں گے؟ ایسے بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں نا، ہمارے خود سوسائٹی کے بچہ ہے حبیب، جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھا، آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے، موت لے کے چلے گئی اسے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے جینے کا موقع دیا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بہترین صحت سے نواز کر پھر ایک زرین موقع دیا کہ بندے راضی ہو رہا ہوں میں تجھ سے، وہ رمضان میں کچھ کوتاہیاں غلطیاں ہوئی تھی نا، اس رمضان میں درست کر لے، ہو سکتا ہے اس کے بعد تیری موت واقع ہو جائے، لیکن تو پکا سچا بندہ بن کر آئے، تجھے جنت دینے میں مجھے کوئی گریز نہ ہو۔ لیکن میرے نبی کے امتی، میرے حقیقی بندے، تیری کوتاہیوں غلطیوں کی وجہ سے اگر مجھے تجھے جہنم میں ڈالنا پڑ رہا ہے تو میں رحمان اور رحیم، بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے اس سے۔ اللہ اکبر۔ آؤ اس رمضان میں عہد کرے کہ تراویح میں شروع کے 5 دن پڑھ کر 7-8 دن کے بعد مسجدوں کو خالی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہر ہمیشہ قرآن کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر خود بھی نصیحت حاصل کریں گے، دوسروں کو بھی اس قرآن سے نصیحت دیں گے انشاءاللہ۔ بیماروں اور بیواؤں کی مدد ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دیں گے۔ آج اتنی خوشی ہوئی مجھے یہ کہتے ہوئے، شرم محسوس نہیں کروں گا، خوشی بھی ہوئی، دکھ بھی ہوا، غم بھی ہوا کہ آج اسی مسجد کے اندر کافی تعداد مصلیوں کی فجر میں دیکھی گئی۔ ایسا کیا ہو جاتا ہے ہمیں کہ پھر رمضان کے بعد ہم نماز کا اہتمام چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم نماز کا اہتمام چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کو رمضانی مسلمان پسند نہیں ہے، رحمانی مسلمان پسند ہے۔ رحمانی مسلمان پر تا حیات نماز فرض ہے 5 وقت کی، رمضانی مسلمان کے اوپر صرف 30 دن کی فرض ہے۔ اب دونوں میں سے آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں بن جائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے۔ یا اللہ یہ رمضان دیا ہے تو نے، تیرا احسان ہے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں میرے پاک پروردگار، اس سرزمین ہند، ہندوستان کی سرزمین پر جہاں جہاں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اللہ ان ظالموں کا سر مروڑ دے میرے پاک پروردگار، ان کے عزائم کو ناکام کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، حفاظ کی حفاظت فرما، پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، اماموں کی حفاظت فرما، مؤذنین کی حفاظت فرما، علماؤں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآنی قانون کی حفاظت فرما۔ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔